أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک 1442 دا تریجا جمعہ، چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع. آخری جمعہ ہے. جمعہ کوئی بھی ہوئے مسلمانوں واسطے ایک بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. ہفتے دے بعد ایک بہت بڑا دن رکھا گیا جمعہ. یہودیوں نے اپنی عبادت واسطے اتوار دا دن چنا. عیسائیوں نے اپنی عبادت واسطے ہفتے دا دن. اللہ رب العزت نے امت حضرت محمد واسطے جمعۃ المبارک دا دن چنا. بہت ہی برکت والا، عظمت والا، شان والا اور مخصوص ہے کہ مسلمان اس دن اپنے اللہ دی عبادت کریں. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرن تو پیچھے دا پتہ لگ رہا. جیندیاں جمعہ نہیں پڑھ دے. اگر کوئی جمعے نو مار ونجے تو بات اس دیہڑے آدھن بڑا دہاڑا گھن گیا خدا دا. ٹھیک ہے بڑا دہاڑا ہے، لیکن جڑے زندگی دے جمعے ضائع کیتے سنا دا ثواب کتوا سی.
اس دن جمعۃ الوداع، آخری وداعی جمعہ، پتہ نہیں اگلے سال کینو نصیب تھیندا کینو نصیب نہیں تھیندا۔ کتنے سارے دوست احباب رشتہ دار پچھلے سال ہن اور ہن چلے گئے، اس سال کوئی نہیں ہے۔ رمضان المبارک دے کچھ مسائل فضائل پچھلے جمعۃ المبارک تے میں کچھ عرض کر چکا۔ آج دے جمعۃ المبارک تے جڑا مقصودی مسئلہ ہے وہ ہے فطرانہ۔ رمضان المبارک دے روزہ نال ایک خاص ہے، اور عید دی نماز پڑھن تو پہلے یہ دیونا پوندا ہے۔ اگر بندہ نہ دے سکے تو واجب ذمہ ہے، گناہ ہے، معاف نہیں ہوندا۔ پہلے دیون دی حکمت یہ ہے کہ عید دا دن ہے، خوشی دا دن، تے بہت بڑی خوشی دا دن۔ تے سارے لوگ خصوصاً اس دور دی مہنگائی دے اندر اپنی عید کو خوشی نال نہیں نبھا سکتے۔ والدین دا جو یہ حال ہے بھی اولاد کے کپڑے گھنا دے تو انہوں نے قتل کر سکے بھی تو آکھا کیوں ہے؟ میاں علی دیکھ ظالم نے اپنی 3 بچیاں مار سٹیاں صرف اس واسطے کہ بے تساں عید دے کپڑا دا مطالبہ کیوں کیتے۔ اسلام کیا سکھیندا ہے؟ نبی دی تعلیم کیا ہے؟ اللہ رسول دے احکام کیا ہیں؟ اور منن والے دا کردار ویکھو تساں۔ اسلام نے حکم یہ دیتا ہے بھئی اے عید تے تساں فطرانہ دیو، جڑے صاحب وسعت ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، تے غریباں کو دیو تاکہ وہ بھی اس خوشی دے اندر شریک ہو بنیں، کوئی کپڑے گھن سکیں، کوئی اپنا تیاری کر سکے۔ اس واسطے اجازت ہے کہ یہ واجب تا تھیندا عید والے دن دھمی تو بعد نبرن تو بعد۔ اگر کوئی بندہ پہلے رمضان شریف ادا کر دے بھی تاکہ غریب سنبھل ونجن انہاں دا فائدہ تھی تو ادا ہو ویندا، یہ نہیں بھی ادا نہیں ہوندا۔ اگر فطرانہ ادا نہیں کیتا تو بندہ مقروض ہو گیا، ہوں اس کو پیسے کوئی نہیں جو فطرانہ دے وے، زکوٰۃ معاف تھی ویندی ہے، فطرانہ معاف نہیں دیندا۔ ایدہ چٹی قیامت علی بھگت نہیں پہنچی ہے، حالانکہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ایویں ارناویں دا مسئلہ ہے کہ مقروض آدمی ہے، اس پیسے دیونے فصل دی تھی گئی ہے، ڈھیری چاہ گئی دی ہے تو ڈاواں معاف نہیں دینا، ڈاواں دیونا پوچھ بھاویں جتنی کرتا ہے۔ تاں دانے پاک تھی تھن، سابقہ دور دے اندر جس ویلے سارا ابتدائی دور ہے تو لوگوں کو سن دیا سے بھی ہر کوئی دیندا فطرانہ سام گیا گیا، سام گیا کہ جاگتا ہاں اتنا میں نے دیکھ تاکہ میں سجاگ تھی کہ باوہن غریب بھی دینا، امیر بھی دینا، فطرانہ ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ جنہ تے قربانی واجب ہے انہاں دیونا، تو جڑے قربانی جتے واجب نہیں غریب ہیں انہاں گھننا، سارے گھنن والے دیون والے بن ونجن تو ذریعہ تو کوئی نہ ہو، ورنہ مقصد ہی ختم ہے۔ قربانی واسطے نصاب ہے زکوٰۃ والا 52.5 تولے چاندی یا اودی قیمت دا بندہ مالک ہوئے تو اس بندے تے قربانی واجب ہے۔ تو انہی ہار جیڑا بندہ 52.5 تولے چاندی یا اودی قیمت دا مالک ہے ادھو تے فطرانہ بھی واجب ہے۔ 52.5 تولے نصاب شرعی اتوں زکوٰۃ شروع تھیندی ہے، بندے تو تے فرض تھیندی ہے بھی ادا کر، لیکن زکوٰۃ واسطے تھوڑا نقدی پیسہ، سونا، چاندی اور مال تجارت 4 شیئیں، انہاں 4 شیئیں دے پیسے کو اکٹھا کرے سو، سونے، چاندی دا مال تجارت، نقدی، اگر 52.5 تولے چاندی دی قیمت بن گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو ویسی، تو ادھے یہ 4 چیزیں خاص نہیں ہیں۔ فطرانے اور قربانی واسطے گھر دی ضروریات تو وادو جتنیاں شیئیں ہیں انہاں دے پیسے لے سو، تو سانسو ساری تہار سے لوڑ دی ہے، شریعت آکھے پہ 3 جوڑے ضرورت دین شریع، 3 جوڑے کپڑا تو بعد جڑے پہن انہاں دے پیسے لاؤ، 2 مکان شریع اجازت ہے، ایک اپنے واسطے ایک مہمان واسطے، اگر کوئی 3جا مکان کھڑا ہے تو دی قیمت لاؤ، ہوں تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ تے کوٹھا پوندا ہے، جہاں گھر ٹی وی صاحب پہ ہے، یہ صاحب ہے نا، یہ صاحب ہے ٹی وی صاحب، کیونکہ یہ واسطے گلاف بنایا ویندا، یہ واسطے میز بنائی ویندی، یہ واسطے پھماڑو چلائے ویندے، بڑی سجاوٹ کی ویندی پہ، ساری قیمتی شے سارے گھر محفوظ پہ رہے، گو جہنم دا ثواب پیا بندا سارا، فلم چل دی ہے، ننگیاں فلمیں چل دی ہیں، دھی تے بہن تے پیو تے ماں تے بھرا سارے بہ کے بغیرت بن کے دے دیں اور خوش تھی لیں بے الحمدللہ اساں بھی ٹی وی کی دے اپنا، اساں کے بے ساری دھی سادہ پوتر پرائے بوہے دے نہ مجھے گھر بہ کے کنجر لے کے ہیں، ان دی بھی قیمت بھی چلا بنی، فریج جڑا برف نے ٹھنڈا پانی تے مزے کریں دے ہیں، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، تو گھڑ تو گھڑ 30,000 روپے ہے فریج دا، اگاں تو بت لگے ونجو 50,000 70,000 60,000، ایک گھر تروکڑا کھڑیاں تو تروکڑ معاف ہے انسان دوتے، لیکن ان میں سگیاں جڑیاں گائیں کھڑیاں ویڑی کھڑیاں انہوں نے پیسے لاونے، تو اس حساب نال کوئی نہیں بندہ بچدا، 60,000 ان کیڑی شے جا، 52.5 تولے چاندی دی قیمت تقریباً 67,500 بندا ہے اس ویلے، تو ہوں تو ہر بندہ 1000 تو تلے نوٹ کو نہیں ہوندا اس کو، ودھیالے تے وجنا ہوئے تو ہمارا لیے چڑھے تو 1000 والا نوٹ کاٹے دا میں ٹکٹ کٹے، تو خیر ایک واجب شرعی پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ کئی سارے شرعی حکم ہیں وہ فرض ہیں، کئی واجب ہیں، کئی سنت موقع ہیں، کئی مستحب ہیں، تو فطرانہ واجب ہے اور کہہ دیتے واجب ہے، جے دیتے قربانی واجب ہے، قربانی کہہ دیتے واجب ہے جڑا 67,500 دا مالک ہے، ہوں نقدی نہ ہوئے اس کو لا کے میرے کو تو پیسے یہ نہیں ہے، میں جی میں گنے گھر دیا شیئں دیکھ سوں انہوں نے پیسے لے سوں، اگر 67,500 بن گئے تو پھر
فطرانہ دیونا پوس. یہ ہے غریباں دی خوشی چ شریک تھی ہونے ایک طریقہ اسلام نے سکھایا، تاکہ جتنے صاحب وسعت عیدیاں خوشیاں منا رہے ہیں، انہوں نے بچے عیدیاں خوشیاں منا رہے ہیں، نال غریب بھی شریک ہو جائیں، وہ مجھے نہ ہو. تعلیم دیتی. جی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. جی یہ تو میرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہ کے ایک عام مسلمان تک یہ حکم چالو تھیندا پہ. نبی پاک یتیماں دی بڑی خدمت کردے ہیں، صحابہ کرام یتیماں دا بڑا خیال رکھتے ہیں. امت مسلمہ دے کئی افراد ہیں جڑے یتیماں دی خیر خائی کرتے ہیں. تھوڑے ظالم ہوندے جڑے یتیم دا مال کھاون دی ہڑپ کرن دی کوشش کرتے ہیں. دو بھرا ہے، زمین ہے، پیسہ بینک کی جمع ہے، ایک بھرا فوت ہو گیا. ہوں چاچا جڑا بندا پیا نے یہ کوشش کرتا ہے بھئی بھتریجاں دے سنبھلن تو پہلے میں ہر شے مونج کر زمین اپنے نہ لوا کے نہ پیسہ بینک والا قابو کروا نہ دے. اے وڈے تھی میں دماغا تھوڑے پیو دی تو شہی کائن ہے. اے ون پتہ لگ تھی قیامت لگی. یتیم دی سرپرستی کرنی ہے، یتیم دی خیر خائی کرنی ہے، یتیم دی خدمت کرنی ہے، بلکہ اللہ فرمائے یتیم دا احترام کرنا. مسکین، یتیم، غریب، محتاج یہ سارے بچ آوے سن فطرانے دے مستحق ہوئے سن. اللہ تعالیٰ نے اس بندے دے متعلق جیڑا یتیماں دے نال برا سلوک کردا ہے آخری سپارے دی سورت الماعون وچ بیان فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تساں اس بندے کو ڈٹھا جڑا قیامت دا منکر ہے. یکذبو بیوم الدین، دین دا لفظ کیا مطلب مالک یوم الدین جی میں ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے سونے پیغمبر تساں اس بندے کو ڈٹھا جڑا قیامت دا منکر ہے. اللہ جی وہ کون ہے؟ اللہ فرمائے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جیڑا بندہ یتیمہ کو دھکے دینا او قیامت دا منکر ہے. اندازہ لو، جیڑا بندہ کہ یتیمہ کو دھکے دینا او قیامت دا کھوامنا دا جہاد رہ گیا. الٹا یتیمہ دے بارے امیران دے دولت مندہ کو بھی نہ یاد ہے جو روٹی کھوائی کرو یتیمہ کو، مسکینہ کو، محتاجہ کو. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، تے لوگاں کو بھی نہ یاد آ جو مسکینہ کو روٹی کھوائے کرو، کھانا کھوایا کرو. اللہ جو تھانو مال عطا فرمائے. آکھنا لے آدھن سمجھانا لے سمجھیں دیں. 20ویں سپارے دے اندر اللہ نے واقعہ بیان فرمائے، قصہ بیان فرمائے.
اللہ فرمائے میں ایک انسان دنیا تے ایسا بنائے جس نوں میں بڑی دولت خزانے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر قارون نامی رشتہ دار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وزیر ہے فرعون دا، حکومت دا وہ دیتا. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. ایک کہہ رہا فرعون قارون جڑا ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ہے تے بغاوت کی تھی اس نے. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. میں اس نوں اتنا خزانہ عطا فرمایا کہ خزانے دیا چابیاں ایک بڑی جماعت چاہندی ہے. ایک بندہ نا اسوا تے او بھی اولی القوہ، یہ ہینے نانوں دے چنگے طاقتور جوان ہو دے چابیاں چاون والے. اللہ فرمائے قال لہ قومہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل تو مومن آئی، فرعون مخالف ہے. اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. آکڑا نہ کر، زمین تے ٹرا کردا آکڑا نہ کر، تکبر نہ کیتا کر، فخر نہ کیتا کر. اللہ پاک نو اے جے بندے نہیں بھاندے نہیں پسند ہوندے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ جدنو مال عطا فرمایا کچھ آخرت دے گھر واسطے بھی تیاری کر، کوشش کر جو اللہ قیامت علی دنو جنت والا گھر عطا فرمائے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا تے بھی اپنا نصیب تے حصہ استعمار کھا پی، جی میں اللہ دیتے کھا پی، لیکن وَآسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. احسان کر جی میں اللہ تیرے اتے احسان کیتے تو غریبہ مسکینہ محتاجہ تے احسان کیتا کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. زمین تے فساد نہ کیتا کر. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ فسادیاں کو پسند نہیں کریندا، فسادی بندے اللہ کو پیارے نہیں ہوندے. اللہ فرمائے دلے اس نو سمجھاون والا نہیں سمجھایا. آکھن لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اے میرا جڑا خزانہ ہے میں نے اپنے ہنر دے علم دی وجہ تو ملا، میں کیوں کہنوں دے وہاں. میں کیوں کہنوں دے وہاں. اللہ پاک فرمائے فخرج علی قومی فی زینتی. جی میں وڈے بندے اپنی ٹھاٹھ باٹھ نال نکل دے ہیں گھروں ہی میں نکلا. ہوں تو کاٹن شاٹن آگے نا پھوکنے آر بندہ پھوکا ہوتا ہوتا ہے. اس لیے یہ تک کون نہ ہوندی ہے لیکن کپڑے تو چنگے ہو جاتے ہیں اب اس دور دے مطابق. یہ وکری مصیبت ہے نا کہ بندہ کپڑے پائی ویسے باہین کی تھی ویسے پہ گھن جانا پا. ایک بندے تھے آئے نماز پڑھن مسجد، اس نے نیت کی تھی اتھے ہوں اینج نہیں کریں دا جو اتھے گھوڑا پہنچ جائے. ہاتھ بدل دیتے کتنے بننے ہیں اتھے بدل. رکوع تے کی این کر کر سجدے کی پائیں کھول پہ بتا گھوڑا جو پایا. اللہ دے گھر آ کے بھی یہ لگی آکڑ پیدا تھی کھڑی. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمایا خارج علی قومہ ہی، قوم دے سامنے نکلا
تے کیویں نکلا؟ فرمایا فی زینت ہی، بڑی ٹھاٹھ باٹھ نال، بہت ترہ لگ ہویا، کپڑے بڑے اعلیٰ قسم دے سواری۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جڑے چھڑے دنیا چاون والے، دنیا دی زندگی چاون والے، انہاں دے لے ڈٹھا دا کھانا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے جو سارے کول بھی ہو جائیں پیسے ہوں دے جویں قارون کول ہیں۔ ہاں تو تھین دے نا بندے دا، بندہ سڑک تے کھڑا ہوئے تے پچارو والا ٹپے تے روح تو سارے ہی تھین دے، بھی جی سارے کول ہوئے۔ اللہ فرمائے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی نو پسند کرن والے تے صرف دنیا تے دل لاون والے جڑے کھڑے ہیں انہاں دی ڈال آکھن لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کے سارے کول بھی انہیں خزانہ تے پیسے ہوندے جویں فرعون کولے۔ قال الذین اوتوا العلم، اللہ فرمائے دلنا عوام نے گل آکھی، اہل علم لوگوں نے انہاں کو سمجھایا ہم وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، اور برباد تھی او دنیا کوئی شے نہیں، اللہ کو جڑا ثواب ڈھیچنا وہ بہتر ہے، لمن آمن و عامل صالحا، اس بندے کو جڑا مومن بھی ہو سی تے عمل صالح کرے سی۔ اگر پیسے ہتے نہیں آئے، دولت ہتے نہیں آئی، خزانہ ہتے نہیں آیا، لیکن ایمان تے اسلام نصیب ہو گیا ہے، اس لیے بندہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے فرمایا، او میرے امتیوں، او میرے امتیوں، میری امت دے غریب لوگوں سیان کے نئے بڑے دولت مند ہیں۔ بڑا عجیب جملہ جار، میری امت دے غریبوں سیان کے نئے بڑے دولت مند ہیں۔ صحابہ بھی حیران ہو گئے، میری امت دے غریب لوگوں سیان کے نئے بڑے دولت مند ہیں۔ اردو غریب ضرور، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کی دی یا رسول اللہ سان تو سمجھ نہیں آئی، اردو غریب ہیں، اردو دولت مند ہیں، کیویں گالے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالے ہے کہ دنیا تے تے غریب ہیں، ایمان انہاں کو نصیب ہو گئے، عمل صالح نہ کو نصیب ہو گئے، دین قیامت دے میدان حشر جویسن اللہ پاک فرمائے سی او غریبوں میدانی جا جاؤ، تھوڑا کوٹا میں تیار کر دیتا ہے، جاؤ دنیا تے اپنا پھر جاؤ، انہاں لوگاں کو سیانو جنہاں دنیا تے تھوڑی امداد کیتی آئی، تساں غریباں میں تھانوں پیسے دیتیاں نے، تساں غریباں میں تھانوں کپڑے پوایا نے، تساں غریباں تھانوں کھانا کھوایا نے، جاؤ میری طرح اجازت چلے جاؤ، گولو نہ کو تے انہاں کو بانچو نپ کے جنت گھن ونجو، میری اجازت تھانوں چل۔ ہن سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا میرے امت دے غریباں کو سیان گنوں بڑے دولت مند ہیں، دنیا تے بھوک تس گزار کے غربت دے اندر زندگی گزار کے تکلیفاں گزار کے اللہ رسول دے حکمہ تو پیچھا، جیڑا رج کے ستا پیا بے ایمان کٹے دی طرح کھا کے او فجر نہیں اٹھا، روزہ تا نش رکھا، فجر دی رمضان شریف دی نماز بھی نش پڑھی، ایک غریب ساری دیا لو کریں رہے دیگرے لے لو روزے نہ روزہ کھول کے تھکا تروٹا دھمی اٹھے گے بعد دو رکعتہ نماز تہجد بھی پڑھیاں، جماعت نہ نماز بھی پڑھی، راتری چاہ کے بعد چلا گیا، ساری دہاڑ دی ترے نبھا کے بعد آ گیا کہ میرے گھر دے تانے کوئی نہیں، میرے بچان دا خزارہ کوئی نہیں، اگر میں لو نہ کریں دا تا بال بھوکتے مر دیں کہ روزہ چھڑے نہ تا مالک ناراض چیندے ہیں، دعائیں خدمتاں پوریاں کریں، اللہ دا حکم بھی پورا کریں،
اپنے بال بچوں دی خدمت والا حق بھی ادا کر رہے ہیں. انہاں دے بارے نبی پاک فرمایا میرے امتیو سنو میری امت دے غریب لوگاں کو سیان گنو بڑے دولت مند میں سانو تو قدر نہیں ہے نا جی. اللہ فرمائے قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. تے اے دولت ہر کے کو نصیب نہیں تھیندی نہ صبر والا کو نصیب تھی ہے. او کھاگے ڈانڈ پر نہیں جتی اللہ دے شکوے شکایت نس کی تے صبر نال گزار رہے مالک سونا تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں. اللہ فرمائے انہاں دی میں سفارش کر رہے ہیں لوگوں غریب میں بنائیں تھانو پیسہ میں دیتا ہے اپنے پیسے جو حصہ کر کے میرے غریباں دی خدمت کرو میں تھانکو بھی جنت دا. کوئی سمجھ آئی کہ اگلی گئی 4 پیسے ہتھے آگئے تو صرف آپ نہیں کھاونے. مما رزقناہم ینفقون. اللہ فرمائے ہدایت یافتہ لوگاں دا جڑے راہ پا گئے انہاں دا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جڑا میں رزق دیتا ہے وقتاً فوقتاً میرے راہ تے خرچ بھی کرے دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے. آدن اللہ دے پیارے نبی کچھ ایسے کام سکھاؤ جو میں کرا دے سیدھا جنت پہنچ ونیا. نبی پاک تعلیم دے رہا ہے. آپ نے فرمایا افشی سلام اطعم الطعام وقم باللیل والناس ینام. 3 چیزیں دسی نبی پاک. افشی سلام اگر جنت وننا تو جڑا مسلمان کو آگیا کہ السلام علیکم. بعض بندے ٹپتے نا پھوکنے اور منہ کی بندہ تو ہوا بھری ہوتی. اچھا کوئی غلطی نہ آکھے چیز السلام علیکم ناراض بندہ لکے. نبی کیا فرما رہے ہیں افشی سلام سلام کو عام کر. آتے میتام روٹی کھوائی کر غریبہ مسکینہ کو. حالانکہ آپ غریب آدمی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افشی سلام سلام کو عام کر. آتے میتام کھانا کھوایا کر. وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ. تے رات اسی سے اٹھی کہ اللہ دی عبادت کی دیگا دے لوگ ستے پہ ہوئے وہ جنت دے دروازے جو مرضی آمی داخل ہو جا. ہوں تو بھئی سوکھ ہے خدا دی قسم سوکھ ہے. یہ سپیکرانے سمانی نہیں دیں دے زوری تو اٹھائیں اٹھی پو وضو کرو 2 رکعت نماز تہجد پڑھو 3 4 چا پڑھو 6 چا پڑھو 8 چا پڑھو تہجد پڑھو اللہ کو منگو ایو ٹائم ہوندہ نے خاص. یہ تو قدرتی موقع ہے. قم باللیل والناس ینام. جلے لوگ ستے پوائن ابو ہریرہ تو اٹھی کہ اللہ دی عبادت کی دکان بس جڑے جنت دے دروازے چوں مرضی بھی داخل ہو جائے. تعلیم دے رہے نبی پاک صلی اللہ. اللہ فرمایا رایت الذی یکذب بالدین. او بندہ ڈٹھئی میرا سونا جڑا قیامت دا منکر ہے. اللہ دیو کون قیامت دا منکر ہے. اللہ نے فرمایا الذی فذالک الذی یدعو الیتیم. ایک قیامت دا بندہ منکر ہے جڑا یتیماں دی خدمت کرن دی بجائے یتیماں کو روٹی کھواون دی بجائے یتیماں نال اچھا سلوک کرن دی بجائے انہاں کو دھکے دینا. یہ قیامت وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. آپ تا جھاد رہ گیا کھواونا نال ملکاں کو دولت مندہ کو بھی نہیں آتا جو اللہ تھنو مال عطا فرمائے غریباں دی خدمت کی تھی کرو. احترام آ گیا. احترام آ گیا. جی سبحان اللہ.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سائل آگے منگن لگے مہربانی کرو جی اللہ جناتے کچھ عطا فرماؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جا بچو اماں کو آنکھو جڑے میں تھوڑا کو پیسے دیتے ہیں انہاں چوں ہیک درم چاہ دیو. درم میں اس ویلے روپے کا سمجھو چاندی دا ہوندا درم تے دینار ہوندا سونے دا یہ اس ویلے پیسے ہوندے ہیں عرب وچ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اماں جی ابا فرما رہے ہیں انہوں پیسہ چوں ہک درم چاہ دو. سائل آگے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بچوں جا کے ابو نو آکھو کہ ہوتا تساں کہ خاص ضرورت واسطے رکھیاں وہ جڑے پیسے ہیں نا وہ تو تساں کہ خاص ضرورت واسطے پہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آگئے فرمایا ابو جی امی فرما رہی ہیں وہ تو خاص ضرورت آستے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا امی کو آکھو ان سارے پیسے چاہ دو. آگے کتنے منگے تے پیہن کو لیا سین دینا ٹھیک ہے ان سارے چاہ دو. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ابو جی فرما رہے ہیں سارے پیسے چاہ دو. اور دوجا حکم آگئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے چاہ دیتے کتنے 6 روپے ہیں اور گھینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فقیر کو دے دیتے. پہلے کتنا دے دے پا یہ بڑے لوگ جڑے نے گھر والوں کی صلاح بھی کرے دیں جنہوں اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے گھر وچ کو غلطی تھیندی پئی ہوندی اسلام وہ گن کے گیا فقیر پیسے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہن ہور بندہ آ گیا وہ دیہاتی اٹھ دی مہارے تے بیچنا چاہتا ہے اٹھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی اٹھ بیچنا ہی جی ہاں بیچنا ہے. کتنے پیسے نہ کہ 140 درہم کتنا 140 درہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اٹھ میرا ہو گیا اتے بندے تھوڑی دیر دے بعد آکے پیسے گھن ونجے. اس بندے نے اٹھنوں بند دیتا آپ چلا گیا پچھوں ہور آدمی آ گیا اس جلے دیتا جو اٹھ بدا گنے اس پوچھا اٹھ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اٹھے ویچنا نے جی. حضرت علی فرمایا ہاں جی ویچنا ہے. کتنے پیسے نے فرمایا 200 درہم. گیتا کتنے دن 140 دن ویچیں دے کتنے دن 200 درہم. اس نے 200 درہم حضرت علی کو دیتے اٹھ چھوڑ کے گیا. تھوڑی دیر دے باروں پہلے اٹھلا بندہ آ گیا ہاں جی پیسے دیو. حضرت علی نے اس نے 140 درہم دے دیتا تے باقی بچے 60 درہم. ہون فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا جا کے اپنی امی کو پیسے سنبھال دو کہ اے اپنی خاص ضرورت واسطے گھر رکھ دیو. حضرت فاطمہ الزہرا نے جلے پیسے دیتے تا 6 درہم آنے 60 گین 60 گین حیران ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلے پوچھا فرمایا پریشان جو تھی دی پہیاں ہیں. اللہ فرمائے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. جیڑا بندہ ہکنے کی کرے میں 10 بلا کے دینا میں 6 دیتے ہیں اللہ 60 بلا دیتے نہیں. یہ ہے یقین دی گل.
یہ ہے یقین دی گل سارے سرے شیطان سوار ہو گیا اس کا کمل ہے 100 چو ہک لگا گیا 99 بچنی کمل ہے دیون والے ہی نہیں دیندے نے خدمت بھی ہو گئی غریب دی محتاج منگن والے کو پیسے دے دیتے بیٹھی بیٹھی جاتے اللہ نے 6 دی بجائے 60 روپیہ دے دیتا چلو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گھروں نکلے ہیں آپ دے کولوں 8 درہم کتنے ویندے کیوں پین بازار ویندے پین نبی پاک اپنا چولا مبارک گھنن واسطے کمیز گھنن واسطے راہ تے گلی دے اندر ڈٹے ایک عورت ہے رون دی بیٹھی ہے پریشان ہے بڑی آپ چکے رحمت للعالمین ہیں آپ نے اس عورت کو ڈٹھا آپ کھڑے ہو گئے فرمایا کیوں رو رہی ہو کیوں پریشان ہو آکھا لگی میں فلانے آدمی دی باندیاں نکرانیاں اس نے میں نے پیسے دیتے ہیں کہ جا کے بازاروں سودا گھنا ہوں میرے کو 2 درہم دے دوئیں 2.5 پین میں کدن دی گولن لگیاں ٹھیک سارا ٹائم لگے لب دے نہیں میں بڑی پریشان ہاں کہ مالک میں نے سزا دے سی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشانی کیڑی گل دیئے 2 درہم میں چاہتے کو دینا آپ نے درہم کٹے 2 درہم پھڑا دیتے اس نو فرمایا جا اپنا سودا گھنتے مالکاں کو خوش کر او بھی چلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار چلے گئے آپ نے اپنا کرتا مبارک قمیص مبارک دی 4 درہم دی 8 جو کتنے لگے گئے ہم 2 باقی کتنے بچے 6 جو 4 گئے ٹھیک ہے نا جی 6 جو قمیض کی دی آپ جلے قمیض گھن کے ٹورے ایک بندے نے آواز لائی ہے کوئی اللہ دا بندہ جہاں میں نو کپڑے پواویں تے اللہ اس نو جنت والے کپڑے پویں سی اے منگن والے دے نعرے بھی بڑے عجیب عجیب ہوندے ہیں دے دے سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا ہے کوئی ایسا بندہ جڑا میں نو کپڑے پواویں تے اللہ اس نو جنت لباس پویسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چولا مبارک 4 درہم دا گھیتا ہے نواں بازار چولا اس بندے کو دے دیتا باقی کتنے بچے 2 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بازار بن کے 2 درہم دا اس نے سستا چولا کی دا کمیز کی دی ہون آپ واپس آدھے پین گھر اندھارا چھا گئے شام ہو گئی پھر ہوا عورت راہ دے رون دی بیٹھی اور دیڑے کو پہلے پیسے دیتے آگے آپ نے پھر اسے کول پوچھا کیوں رون دی کیا وجہ ہے آکھا لگی میں سویرے دی گھروں ٹوری ہویاں دیر بڑی ہو گئی انہارا ہو گئے مالک میرے تے ناراض ہو سن میں نو سزا دے سن میں ہن پریشان ہاں جو بننا کہ نہ بننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشانی کیڑی گل دیئے میں تیرے نال جلدہ تیری سفارش کرے نا یار دنیا دے کام ہر کہیں دوں دن ماتا تو ساکو سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹرین جہاں کے انہوں دا بوا کھڑکایا تے آپ دی عادت مبارک کی آئے گیا بدل السلام علیکم ایسا کیا گئے او فلانا بندہ جو ہاں بندہ اکل پہ مری السلام علیکم السلام علیکم 3 دفعہ نبی پاک سلام کرے دیاں اگر کوئی آونیا تو ٹھیک ہے ورنہ چپ کر کے واپس ہوئے دیاں ایک دفعہ سلام کیتا دوسری دفعہ سلام کیتا تریجی دفعہ سلام کیتا تے
وقت دروازہ کھول گیا، گھر دے بندے آ گئے، نبی پاک دروازے تے آن، آپ نے فرمایا میں سلام کیتے تساں جواب نہیں دیتا، انہاں کہ جی اساں جواب تا ہولے ہولے دے دے رہے ہیں، پر اساں چاندے اے سے جو تھوڑی زبان پاک جو سادے واسطے سلامتی دیاں دعائیں نکلتی، اساں کچھ تمہ کر گئے ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑی باندھیے بڑی پریشان آئی، میں آیا تھوڑے بوئے تے منت کرنے واسطے کہ اس نو کچھ نہ کھائے دا قصور کوئی نہیں، انہاں کہا جی تھوڑے آیا سبحان اللہ تھوڑے آیا سائنس نو معاف بھی کر دیتا ہے، تھوڑے آیا سائنس نو آزاد بھی کر دیتا ہے، اگے تا ساڑی غلام آئی لونڈی آئی، آج دعا دی غلامی ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے ہیں، آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ میرے 8 درہم کتنے برکت والے ہیں، 8 روپے 8 درہم میرے کتنے برکت والے ہیں، ایک بندے دا خوف ختم ہو گئے، امن نصیب ہو گئے، انہاں تو پہلے 2 روپے دیتے نا، ایک بندے دا خوف ختم ہو گئے، امن نصیب ہو گئے، 2 کا بندہ نے کپڑے پا کے دیا، اور 3 نمبر دے غلام آزاد ہو گئے، پچھو پیسے تا 8 درہم آن۔ ٹھیک ہے کچھ اور بھی ہوئے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، منگن آلہ آگے تے مطالبہ بڑا کر رہا ہے، میں بھوکھا میں نو روٹی کھواؤ، میں ننگا میں نو کپڑے پواؤ، میں مسافر ہاں میری سواری دا انتظام کرو، 3 مطالبے کٹھے، ایک پیننا تے نال حلوے دکھ رہا تھا نہیں اس نے آدھا نا میں بھوکھا میں نو روٹی کھواؤ، میں ننگا میں نو کپڑے پواؤں، میں مسافرہ میں نی سواری دا انتظام کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے بھائی جان اس ویلے تا ساڑے کوئی شے نہیں، میں ایک رہنمائی تیری کرے نا، اس تے عمل کر ہو سکتا ہے تیرا کام بن منے۔ جی آپ نے فرمایا میری فاطمہ دے گھر لگوان وان کو تھے سوال کریں، ہو سکتا ہے تیرا کام بن منے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نال بھیجا کہ مسافر انجان اس نے میری فاطمہ دے پوئے دے چھوڑا تھا، اے ہن منگتا پہنچ گئے، دروازہ کھڑکایا، پتہ کیتا دسا جی میں ایک سائلاں، میں بھوکھا میں روٹی کھاونی ہے، میں ننگا میں کپڑے منگدام، میں مسافرہ میں سواری منگدام۔ انہاں کہا جی اتنی تو ساڑی طاقت نہیں، ہی کو گل ہے کہ جڑے گدے دوتے میرا حسین سمدھے وہ توفے توتے دنوں دے سکدیاں تھا۔ یہ گدہ کو چھوٹی شان دا ہے، جڑے گدے تے میرا حسین سمدھے سارے کو رضی اللہ تعالیٰ کہنے ابری کرو یار، ہون جڑے نوے ماڈل مولوی آن دے پہن ابرہنے نا، میں تے 40 سال چلو گزار چھوڑے چکی جانا، میرے کول ہی گدہ ہے صرف میں وہ دے سکدیاں، آگنگا اللہ نے بندے میں بھوکا ہوں، میں ننگا ہوں، میں سواری میرا کتھے پاڑا مرد ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گلے چوں ہار لہایا تو اس نے سنبھال کے دے دیتا۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، یہ حضرت محمد دی بیٹی ہے نا، یہ سبق پکائی ہوئے دیئے نا کہ ہیک دے سوتا بدلے ڈاہ مل سن، اپنا ہار لہا کے اس نے دے دیتا۔ او بندہ گیا نبی پاک دی خدمت آگھن لگا جی میں اچھے حاضر ہویا تھوڑے حکم نال، تھوڑی لفظ جگر نے میں نے ہار دے دیتا ہے۔ ان طرح گزارہ تھی ویسی جی ہن گزارہ تھی ویسی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہار جڑا ہے کوئی عام شے نہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا دا ہار ہے، کہیں طریقے میں مول گھن گناتے پیسے اس کو نیواں، اس نے تو پیسہ دی لوڑے، سونا بھاویں 2 سال ہی گھر پیار میں بھوک نہیں مردی بندے نے،
کلو تولے دا تولا ہوئے نا سونے دا کلو کلو پورا سونا ہوئے نا تے گھر رکھو کے خیال ہے بو ختم تھی ویسی یہ تے بھی 600 نہیں ہے تے ضرورت پوری نہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بھی بیچنا ہی جی بیچنا پیسے میں نے کہڑا پتہ جی تو صاحب نہیں تو صاحب اس کو تھوڑے جے پیسے منگے ڈر کے مطلب نوی کے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید بڑی آئی پیسے تا ڈھیکن پر تو تھوڑے منگن. اے بھی ایک فن ہے اے وپاریاں سے نسخہ ہے پیشہ کہ 1000 روپے دی شے ہوئے تو 500 دسا ہاں چون گویا مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ رہا جی شہادت گئے الفت میں قدم رکھ رہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوکر کو حضرت امام ابو حنیفہ کپڑے دا کام کرے نا کپڑا بیچے اپنے نوکر کو کپڑا دیتا اے تھان 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 ہن خیال کریں چنگا کپڑا یا کشا کپڑا یا ادی قیمت ودھی یا ادی قیمت گھٹیاں بیچن دے خیال کریں. امام صاحب آپ چلے گئے کپڑا دے کے پچھو نوکر نے سارا کپڑا ہکے ریٹ تے چنگے تے ویچ چھوڑا. ہاں تے ہاتھ رکھ کے دسائے پہ اسا ہوا تو کیڑے خوش تھی ہوا ہے یہ جن بندے تو ہوئے جڑا پیچھو سارا پاڑا ماری بیٹھے ہوئے نا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ جلے واپس آئیں پوچھا نے سنا کے بنانا آکھے دی کپڑا دا سارا بک گئے پیسے دیے دے گئے یہ تو تھوڑے بن جن تو زیادہ کیتی بیٹھے ہیں جی میں سارا کپڑا ہک ریٹ دے ویچ چھوڑے. امام صاحب فرمایا آپ کے کیتے خدا دا بندہ میں تینوں سمجھایا بھی آئی ہوں امام صاحب نے گھوڑا کیتا کرائے تھے پچھو وپاریاں دے گئے مان ملے انہوں نے آکھا لگے بھائی جان دھوکا ہو گئے تھوڑے نال تو سا پیسے زیادہ دیتی ویندے ہو گھٹ دیونیاں کچھ کپڑا ویچ کسائیں تے کچھ چنگا ہائی پیسے تھوڑے بن جان تو سا زیادہ چلے دیں مہربانی کرو اپنے پیسے واپس کی دیونوں. جتھے پیغمبر فرمائے الصادق المصدوق الصادق الامین مان نبیین امانتی تاجر کل قیامت دے دن نبیاں دے نال کھڑا ہو سی اسے نبی فرمائے جیڑا وپاری سو چاہ کے کاروبار کریں دے تے کوڑ مریں دے سب تو پہلے جہنم میں چیئے بیٹھ جائے پیسہ تو بڑھن دے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فرمایا پیسے تو ساں گھٹ منگن پیسے کتنے بڑھنا زیادہ بڑھنا. اچھا جی میں تھوڑی مرضی آئے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر گھن گئے روٹی کھوائی او پہلا مطالبہ میں بکھاں کپڑے پوائیں دوجھا مطالبہ پورا ہو گیا جی جیڑے پیسے اس منگن او دیتے تے اس تھوڑے منگیاں حضرت عمار نے 200 درہم دیتا کپڑے بھی مل گئے کھانا بھی ہو گیا پیسے بھی آ گئے وہ تو بندہ چلا گیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو آلہ قسم دا کپڑا دا جوڑا گھتا آلہ قسم دا کپڑا دا جوڑا گھتا ویچ ہار رکھا تے وعد آئے نبی پاک دی خدمت عرض کی دی یا رسول اللہ میری طرفوں اے تحفہ نے میری طرفوں اے تحفہ نے نبی پاک جلے کپڑے کھولیں تو ویچ ہار وضائی فرمایا تا میری فاطمہ لہ ہار ہے فرمایا جی میں مول گھتے نا تے میں ہن والا تھانو تحفے دیتا اور تے دیندہ پیاں او والا گھر والا ہے او بات گھر والا ہے سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی شادی دی تیاری کر کے دیا میں جو فاطمہ تک کو دیونی ہے کوئی سامان جوڑ کے دا کے کو نہ
جی میرے کو تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کچھ؟ فرمایا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک پیالہ ہے. بھئی تو کچھ. آپ نے فرمایا گھوڑا نمیز، گھوڑا تو اگوں سفر کام دے سی تے او جڑا نا زیرہ تے او ہر سے بیچا تے شادی دی تیاری کر، کوئی تیری شادی کراں. ہن حضرت علی ٹریان بازار بھی بیچ آواں زیرہ تے جی میں حقل شکل دیتی جو زیرہ بھی کہوئے. اگوں مل گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا زیرہ دے کتنے پیسے؟ فرمایا اتنے. فرمایا ایک زیرہ میں کو دے. حضرت عثمان نے زیرہ ملکی دی پیسے دے دیتے. جلے پیسے فرمایا زیرہ میری ہو گئی نا، پیسے تن سنبھال کی تن جیا. فرمایا اے زیرہ ہونا عثمان دی طرف تحفہ ہی جائے. لوگ معاف نہیں کریں دے حضرت عثمان. آدھی نے نا بڑیاں زیادتیاں کی تیاں. جیڑا حضرت علی دی شادی دا خرچہ اٹھا رہے اس نے گالیاں کٹیں دے وجہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ. اور تھوڑا دیا یار قرآن سن گے نا تمہیں کسے تو میں سنا دیتے ہیں. تھوڑا دیا قرآن مجید. سبحان اللہ. اللہ فرمائے میرے پیغمبر اعلان کرو فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. میں محمد تھاکو ڈراون آیا. میں تھاکو کس تو؟ فرمایا نارن تلظّیٰ، اس بھاتو جڑی بھڑک دی کھڑی ہے. لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس جہنم میں بد نصیب ویسی، بدبخت ویسی. او کون ہے بدبخت؟ فرمایا الذی کذب وتولیٰ، جے اس دین میرے کو نہیں مننا تے منہ پھیر کے پرہاں ٹر گئے. او بدبخت ویسی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، تے اس جہنم تو بچسی او بندہ جڑا متقی ہو سی. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، تے متقی دی صفت ہے کہ اپنا مال اپنا فطرانے دا مسئلہ بھی بیان تھی نا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، مال اپنا خرچ کریں سی تاکہ پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، تے اے پیسے اس واسطے نہیں دے رہا کہ کو دے اتے احسان آئی کہ احسان دے بدلے نہیں. فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اللہ دی رضا مقصود ہے، اللہ میرا راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے بندہ جس نے اپنا مال دنیا تے اللہ دی رضا واسطے خرچ کیتا ہے، اللہ فرمائے میں اس میں اتنا دے ساں اتنا دے ساں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے بندہ خود راضی ہوئے سی. جی پیسہ تھوڑا جہاں لامنا پوندے تے پھر جڑے بندہ اللہ دی رضا واسطے پیسہ خرچ کر دے نا. اللہ فرمائے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. پیسہ خرچ کرنے والے دی مثال ہی نہیں آ رہے جی میں ایک دانہ ہوئے، ایک دانے جو 60 سٹے نکلیں، پھر ہر سٹے 100 دانہ ہوئے، کتنے ہو گئے؟ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. ایک دانہ 7 سٹے 7 دے وچوں ہر سٹے 100 دانہ. 700 دانہ ایک دے بدلے جی میں ملے ایویں 1 روپے خرچ کرنا لے کو میں 700 دا ثواب دے. اگے تھی دا ہونا وڑا نے 700 تے کم. من جا بالحسنۃ فلہ
عشر امثالہ، ہوں اللہ کے 700 تھی بازے پہنچ ویندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء لکھ رہے ہیں کہ اے آیتاں حضرت ابو بکر صدیق واسطے آیاں کھڑیاں، کوئی مننے نہ مننے خدا دا قرآن صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ اے آیاتاں ابو بکر صدیق واسطے آیاں کھڑیاں نے کہ مال جڑا اللہ دی راہ تے خرچ کرنا ہے، کوئی تما نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، ہکا لالچ ہے کہ میرا مالک میں تے راضی ہو جائے، یہ ہے کوئی پیسہ خرچ کریں نا تو انہاں دے والد نوں پتہ لگا انہاں فرمایا بھئی پیسے جو لینا ہے تو کو کام دے جاتے تا لائے گا۔ مکے جہاں 7 غلام وہ سارے مسلمان ہو گئے تے جڑے انہاں دے مالک ہیں انہاں دے بڑا ظلم کریں نا۔ حضرت بلال تا ہر کیا سنا ہے نا، حضرت بلال ایک مشرک دے محتاط ہے امیہ بن خلف دے، اور وہ بڑا ظلم کریں دا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ لگے نا فلانے صحابی مسلمان تے فلانا کافر ظلم کریں دا، اے وان کے مول چک ہندائی بات اس نے آزاد کر چھڑیں۔ انہاں دے والد کو پتہ لگا وہ جا کہ اللہ دا تو پیسے بھی بھریں دا، اے بلال دے غلام تو گھن کے تے پیسے بھریں نا، وہ کام دے جڑیں گھجے کر، اس نے کیڑا پتہ بے بلال کی دنی شان والا، سبحان اللہ۔ سنو جواب، عرض کی تھی ابا جان میں کوئی دنیا دے کئی مقصد واسطے نہ گھندا، دنیا دا کام گھنن واسطے میں نہ گھندا، میں دا مقصد ہوتا ہے میرا مالک میں راضی ہو جائے۔ جی ہے حضرت بلال کو جلے ڈیٹھا نا لگ دیاں پہ مریندہ پہ امیہ بن خلف، یہ جا کے وہاں ایس ظلم نہ کر، اس نے کہا یار کچھ تم بڑا خیر خواہ آگے دا بہت چنگا جانا تھا مول گنچ، اس نے کہا صاحب پیسے حضرت ابو بکر فرمایا میرا ہو گیا پیسے گئے مول گئی تو حضرت بلال کو آزاد کھائے جی۔ فرمایا آیات وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، آیتوان عربی آن دی خدا دی قسم ہے، اتقا دا معنی ہے بہت بڑا پرہیزگار، اتقا دا معنی سب سے بڑا پرہیزگار۔ ابو بکر کی صفت بیان کی تھی، اللہ فرمائے جنت میں پرہیزگاروں واسطے تیار کی تھی، نہیں سمجھے؟ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، جنہ جہنم کو لو بسی جڑا سب تو بڑا، تو دی صفت کیا ہے؟ فرمائے الذی یؤتی مالہ، جڑا اپنا مال دیندہ گھڑا صدقہ کریں تاکہ نا یا تزکا تاکہ دنیا تے پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ صفتہ بیان کرے، یہ آیاتاں حضرت ابو بکر صدیق واسطے آئیاں نے۔ میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا دین دے واسطے زیادہ خدمت اور زیادہ فائدہ ابو بکر دے پیسے نال تھی اتنا کہہ دے پیسے نال نہیں دیا۔ دوجے نمبر دے فرمایا لوگوں دنیا تے میرے تے جے بھی احسان کیتے ہیں، دنیا تے جے بھی میرے تے احسان کیتے ہیں میں سارا دا بدلہ لہا دیتا ہے، پر ابو بکر دا بدلہ میں نہ لہا سکا، دین قیامت دے میرا مالک آپ بدلے عطا فرمائے زید۔ پیسہ خرچ کریں، پیسے خرچ کرنا انداز دیکھو تو سا جنگ تبوک دے موقع دے نبی پاک نے اعلان فرما دیتا کہ چندہ جمع کراؤ، اور ہر صحابی اپنی طاقت کے مطابق چندہ کی دیا دا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں اس جڑے خیال کیتا کہ ہمیشہ ابو بکر نمبر گھنویں دے ہے، آج میں اس نمبر نہیں گھننا دیونا، میں پہلا نمبر گھننا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرمائے کہ ریسہ کی دیا کرو تو نیک کام میں ریسہ کی دیا کرو۔ پھلانے دے گھر کا چنگا بھائی دے سارے کل چنگا قیمتی گھر کا ہونا چاہیے۔
فلانے دا ککڑ جڑا نا چنگا بھڑدا سارے کو اس تو چنگا ہونا چاہیے، فلانے دا بٹیرا چنگا بھڑدا سارے کو اس تو چنگا بٹیرا ہونا چاہیے۔ 1500 سال پہلے نبی فرما کے جانوراں کو نہ لڑایا، میں منع کر رہا اس کہ جی تسا بے چین اسا انہاں دے اصل تکلے کب کے پتل دے چاڑ کے نہ بھڑاؤں تو سارے ہی نہ رکھائے تو جی میں تو کو کوکڑ گھدا مہمانوں واسطے او کوئی ہائی اصیل تے بیماری دا وچ میں نے پتہ کانے بھی انہاں دے شے جڑے نا کلے وکدے تو بندے میں نے بڑی محنت کی تھی کہ کلے سان کو دیوا میں نے پیچھے پتہ لگے جلے اس نے ڈے بیٹھا تھا اے دا بھڑاون واسطے پتہ نہیں اگاں کو استعمال کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرمایا کر ریس کرنی ہو نا نیکی دے کام تے کر۔ فرمایا 2 آدمیاں تے ہمیشہ ریس کیتی کرو۔ کہیں فرمائے آپ کو نبی پاک فرمائے کہیں فرمائے آپ نے فرمایا 2 کام 2 جائیں تے ریس کیتی کرو۔ اگر کہیں بندے نو اللہ نے مال عطا فرمائے اور اللہ دے دین تے خرچ کریں تو اتھے ریس کیتی کر۔ اگر کہنو اللہ نے علم عطا فرمائے تو اللہ رسول دے حکم پورے کر رہے تے دین دی تبلیغ کرے اتھے ریس کیتی کر، بس باقی کوئی نہ کرتا۔ ریس کر رہے ہیں صحابہ کرام کیڑی گل دے حضرت عمر آدھر میں نمبر گھن وندنا ہن سارے گئے، ہر کو گیا، کوئی کلو کنک دا چاہیے دا، کوئی کلو پیڑ دا چاہیے دا، کوئی کاشا چاہیے دا۔ حضرت ابو بکر بھی گئے، گھر دا سورا مال اکٹھا کر کے بوبڑی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جی۔ حضرت عمر گئے اپنا گھر دا سارا ترکہ اکٹھا کیتا، ادھا مال نبی پاک دی خدمت جی، ادھا گھر نبی پاک دی پیشت ہے۔ آپ نے پوچھا بھئی عمر کتنا گنا ہے؟ قربان تھی میں گھر گیا سارا اکٹھا کیتم، ادھو ادھ کیتم، ادھا بالا بچہ واسطے رکھا ہے، ادھا تھوڑی خدمت اس پیش۔ ہاں بھئی ابو بکر قربان تھی میں سارا ترکہ جمع کر کے جناب دی خدمت۔ حضرت عمر فرمایا میں ادھر سمجھ گیا کہ ابو بکر سانو نمبر نہیں گھننے لیتے جی ہاں یہ ابو بکر ہے۔ اللہ مال دا ذکر کر رہے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، اے فطرانہ جڑا نا فطرانہ اے اللہ دی دین ہے، اللہ دا دیتا ہے، ہر کہیں کو تا برابر نہ سریتا، کہیں کو غریب چا بنائے کہیں کو امیر چا بنائے، پھر دولت مند پیسے اللہ کو حکم دیتا ہے کہ تساں بھی کچھ میرے راہ تے خرچ کرو۔ یار بڑا ٹھیک سارا پیسہ دو کلو کڑک دے ٹھیک سارے پیسے نہیں، 100 روپیہ بن سال تو بعد ہی غریب کو بندہ 100 روپیہ اللہ دے نام دے لے تو اللہ دے رضا واسطے بڑا خرچہ تھی رہتی، سارا سال وہ دیا نعمتاں کھا دیا، پانی استعمال کی دے، کھاون پیون دیا چیزاں باقی استعمال کی دیا، سال تو بعد اس کہ میں جو تن اتنے پیسے دیتے ہیں تے تین کو ملک بنائیں تے دولت مند بنائیں تے صاحب نصاب بنائیں، یہ تھوڑا جی بھی چکاڑ کے ہی غریب دے گھر پہنچانا تے وہ بھی سیویاں کھاواوے تے تھوڑا جہاں کپڑے چنگے پاوے جا، عید علی خوشی اس میرے غریب بندے کو نصیب ہو جائے بھی ہے کچھ نہیں جی۔ اللہ فرمائے دنیا تے تو دیتا صحیح وقت میں تنقیم دینا ہے نہیں، ہن تو سب پیچھے میں حدیث پہلے بیان کر بیٹھا ہن بیان کریں دا تو مزہ آندا ہے نہیں، بھلا سناواں چاہے نبی پاک فرمائے دن قیامت اللہ فرمائے سی غریباں کو جنہوں ملکاں امداد کیتی ہے، کپڑے گھنا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اٹا گھنا دیتا، اور کوئی کام کیتا، خدمت کیتی، دین قیامت اللہ فرمائے سی او غریبو دنیا تے میرے دولت مند مسلمان نے تھوڑی خدمت کیتی ہے، جاؤ آج پھیل جاؤ، کھینڈ جاؤ، آسے پاسے ٹر جاؤ، جتھے وہ بندے تھوں کو لب دیں انہاں کو گھناؤ، باہاں چو نپ کے جنت گھنو جو اجازت ہے تھوڑی چاہو۔ کتنا اعزاز ہے اللہ دی طرف اور بہت بڑی سفارش ہے۔ نبی پاک نے جڑا جملہ فرمایا میرے امتیوں میرے غریباں کو سیاਣو،
میرے غریبوں کو سیاحوں بہت بڑے دولت مند ہیں، انہوں غریب تو انہوں صحابہ کہ جی سان تو سمجھ نہیں ہے، نبی پاک فرمائے اتنے بڑے دولت مند ہیں کہ دن قیامت اللہ انہاں کو آسی پہ اپنے جڑے تھوڑے خادم ہیں نا تھوڑی خدمت کیتی ہے انہاں کو ناپ کے جنت گھنو جی۔ تو اللہ جنہاں توفیق عطا فرمائیے، یہ فطرانہ دے سوئی تو پہلے ہیں غریباں دے گھر پہنچا دو، جڑے دے چکے ہو لا چنگی گل ہے ویلے نالو سنبھل ویسن تاکہ وہی اپنی ساری عید علی خوشی شریک ہو جائیں۔ مقصد سارا فطرانے دا یہ ہے تے اللہ تعالیٰ روزے بھی قبول فرمائے۔ باقی فطرانے دا روزہ نال کوئی نہیں بے روزہ رکھے تو فطرانہ دے نہ رکھے تو ہر کہیں دے ہر کہیں تو مقصد ہے جڑے صاحب نصاب ہیں جنہ تے قربانی واجب ہے انہاں تے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ کتنا بھئی 100 روپے 2 کلو کھنک دے تھوڑی مرضی 100 روپیہ دے سارے کو نہ پینڈے نہ دراکھے نہ کاشے ایسا کو بھئی وہ دے ٹھیک ہے نا سارے کو جڑی جنسی تھین دیا سا اسے دا مسئلہ تو انتظار ہے 100 روپیہ دے ہوتے ایک بندے دا باقی گھر دے جتنے بندے زیرے کفالت ہیں سرپرست کو سارا دا دیونا پہنچ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عید آئی ہیں ہاں اگلا جمعہ عید آلہ ہو سی ہاں حکومت ساری اعلان پہلے ہفتہ کر دی عید ہو سی جمعے تھے تیاریاں کرو تو 28 نو انشاءاللہ استاد جی اور ختم ہے 27 روزہ لڑی شاہ تو بعد کیڑا دیارہ بندہ پہ سوموار سوموار بعد از نماز عشاء استاد جی اور ختم ہے تھوڑی مسجد اندر تھوڑی مغلط آ کے ساری مسجد یہ غلطیاں بولیں جی جہاں تھی دیا نا جی میں چوک منڈے پڑھتا ہوں نا تو استاد جلسہ سلانہ تھی میں کہ جی تھوڑا جلسہ کرنا تھی استاد نے فرمایا کیا کہی تو میں جلدی سمجھ گیا کہ استاد کیوں اعتراض میں کہ جی سارا جلسہ کرنا تھی یہ مارنا تھی مرد لوگوں نے تو خیر انشاءاللہ کٹا ختم ہو سی سوار علی 27 روزے کو بعد از نماز عشاء تو اگلی گل تو سمجھ گیا اس سارے میں پچھلے جمعے بھی عرض کی تو استاداں دی خدمت کرنی ہے رج کے ہاں جی اللہ توفیق عطا فرمائے تو آج انشاءاللہ ساری مسجد ختم ہے کہ تھوڑی ہون ڈے کہا کو ہاں جی ہاں وہی تھوڑی ہے یہ بھی تھوڑی ہے ساری سارا دی مشترک ہے الحمدللہ تو عزیز اپنا کاریہ نیت الرحمان صاحب داری ختم ہے تو سارے دوست احباب آسو ختم میں شریک تھی سو دعائی منگسوں ہیں جی تو اللہ بھلا کرے سی تھوڑا ساری حوصلہ افزائی بھی ہو سی آج ایڈے آسو تو سمجھے لے گیا آج رات انشاءاللہ بڑی گل یہ ہے کہ انشاءاللہ مقرر خوش اعلان حضرت مولانا احسان اللہ صاحب دا بیان بھی ہو سی بیان بھی ہو سی کہندا تے تھوڑے کو بھی بیان ہو سی مدد صاحب پریشان تسے نہ تھی ہو اتھے بھی مولا احسان اللہ صاحب دا بیان ہو سی انشاءاللہ 28 دی رات میں لیکن ہن مسئلہ یہ ہے تھوڑا دیا میں اپنی طرف وعدہ پیا انہاں دی تھوڑا حوصلہ افزائی ہو